معذرت چاہتا ہوں، تقریب کا کچھ آغاز کچھ دیر سے ہو رہا ہے. وقت ذرا ہمارے قومی مہاراج آزادی کے صدر جناب معراج محمد خان سے کیا جائے، جو کہ ہمارے تمام دوستوں سے خوش آمدید کی ہیں. جناب معراج محمد خان صاحب. جناب صدر اور مہمان گرامی، میں اپنے تمام دوستوں کی طرف سے اور رفیقوں کی طرف سے یہاں آئے ہوئے سیاسی رہنماؤں کو خوش آمدید کہتا ہوں. دوستوں اور رفیقوں، آج کا دن تمام دنوں کی طرح ہم پر بڑا کٹھن دن ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارے یہ شہر، سندھ کا یہ شہر، پاکستان کا یہ شہر ہمیشہ سے عظیم تحریکوں کا گہوارہ رہا ہے. ماضی میں شہر سے طالب علموں کی تحریکیں اور مزدوروں کی تحریکیں چلتی رہی ہیں. ماضی میں جو ہمارے سول و فوجی عامل تھے، ان کے خلاف یہ شہر جمہوریت پسندوں کا ایک سب سے مضبوط قلعہ اور مورچہ بنا رہا ہے. اور کیونکہ اپنے وقت کے حاکم اس شہر سے گھبراتے رہے ہیں اور اس کے لوگوں سے گھبراتے رہے ہیں، تو وہ ہمیشہ سے اس شہر کے خلاف سازش کرتے رہے. اور سازش یہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہاں بسنے والے سندھی، اردو بولنے والے، پشتون، پنجابی، پٹھان، بلوچ بھائیوں کو لڑایا جائے، نفاق ڈالا جائے اور وہ انگریز کی طرح لڑاؤ اور حکومت کرو کے فارمولے پر عمل کیا جائے. آج یہ ایک جنرل رجحان ان کا ہے اور بڑی ساری سندھی اور مہاجر کو لڑا دو. کسی طریقے سے اس شہر میں پنجابی اور مہاجر کو لڑا دو تاکہ انہیں اپنے اقتدار کو مزید مستحکم کرنے کا موقع مل سکے. لیکن میں سندھ کے رہنے والوں سے اور سارے پاکستان کے رہنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ایسی تمام سازشوں کو جو سندھی مہاجر، سندھی پنجابی، سندھی پٹھان، بلوچ، ان کو آپس میں لڑانے کے لیے کی جائے گی، ہم وہ لڑائی ہرگز قبول نہیں کریں گے. ہماری لڑائی موجودہ ریاستی استحصالی ڈھانچے کے خلاف ہے. ہم یہ بھی یہاں سے اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سندھ کو تقسیم کیا جائے، حکمراں، سندھ نہ ماضی میں تقسیم ہوا ہے اور نہ مستقبل میں تقسیم ہوگا. لیکن اس کے لیے ایک مشترکہ لڑائی کی ضرورت ہے. آج پاکستان اپنی تاریخ کے انتہائی کٹھن مرحلوں سے گزر رہا ہے. یہاں ایک بحران ہے، آئین کا بحران ہے، معیشت کا بحران ہے، سیاست کا بحران ہے، اقتصادیات کا بحران ہے، امن عامہ کا بحران ہے. یعنی ہم اقسام کے بحران آج ہمارے یہاں موجود ہیں. اور ان حالات میں جبکہ یہ ملک شدید بحرانوں سے گزر رہا ہے، ہمارے حکمراں جو ہیں وہ بے ضمیری کے آرکیسٹرا کے اوپر سب اچھا کی دھنیں بجا رہے ہیں. آج ہم کہاں کریں؟ خارجہ پالیسی کے میدان میں دنیا میں ہمارا کوئی دوست نہیں.
افغانستان کی حکومت اس خطے کے اندر ہماری مخالف ہے. چین ہماری امریکی نواز پالیسیوں کی وجہ سے ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے. ہندوستان کے ساتھ ہم کشیدگی میں ہیں، حالت جنگ میں ہیں. پڑوس میں ایران ہے، وہ بھی ہماری اقتصادیات کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ ہمارا جو ریاستی ڈھانچہ استعمار نے دیا تھا، جو جاگیرداری پر مشتمل تھا، جو ہم نے سر جنگ کے دوران میں اپنایا تھا، اس ڈھانچے نے ہمیں کہاں کھڑا کر دیا. اس ڈھانچے کی وجہ سے آج بین الاقوامی طور پر پاکستان بین الاقوامی گداگر کی صفوں میں شامل ہے. ہماری اقتصادیات ختم ہو گئی ہے، صنعت ختم ہو گئی ہے، اور زراعت کا یہ عالم ہے کہ ہر سال اربوں روپے کا گندم، حتیٰ کہ آلو تک ہم باہر سے منگا رہے ہیں. خزانہ خالی پڑا، ایکسپورٹ ختم ہو کے رہ گئی ہے. اور اس ملک کے جو غریب کچلے ہوئے عوام ہیں، وہ بے روزگاری، افراط زر، مہنگائی کے طوفانوں کی زد میں ہیں، اور طبقاتی لکیریں جو ہیں وہ گہری سے گہری ہوتی چلی جا رہی ہیں. بی بی بے نظیر کہتی ہے کہ خوشحالی کا دور آنے والا ہے، ترقی کا دور آنے والا ہے. کون سا ترقی کا دور آنے والا ہے جب اس ملک کا 40% فوج پہ خرچ کر دیا جائے، 45% قرضوں کی ادائیگی میں دے دیا جائے، اور 15% کے اندر ملک چلایا جائے. ملک نہیں چل سکتا. 15% میں تعلیم، صحت، ٹرانسپورٹ، ہاؤسنگ، لوگوں کی تنخواہیں، کیسے ملک چلے گا؟ ملک نہیں چلے گا. ملک آج کرائسس میں ہے. جب ذوالفقار علی بھٹو 1971 میں مشرقی پاکستان میں جب ملٹری ایکشن شروع ہو گیا تو اس کے بعد آئے تھے، تو ایئرپورٹ پر میں انہیں ریسیو کرنے گیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا خدا نے پاکستان کو بچا لیا. میرے محترم اجمل خٹک، اس وقت میں نے کہا تھا، پریس کے سامنے کہا تھا، اخباروں میں چھپا تھا کہ اب خدا بھی پاکستان کو نہیں بچائے گا. اور آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی یہی معیشت رہے، اگر پاکستان کا یہی ایڈمنسٹریشن رہا، اگر پاکستان کے اندر یہی مرکز مضبوط کی پالیسیاں رہی جس میں نہ صوبوں کا حصہ ہو، نہ لوکل باڈیز کا حصہ ہو، مکمل تبدیلی کی جائے. اور میں اس کے لیے مختصراً چند باتیں کہنا چاہتا ہوں. ایک کہ اس مملکت سے جاگیرداری کے ناسور کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. اس کے خاتمے کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. دو کہ پاکستان میں جو مرکز مضبوط کی پالیسی ہے، اس کی وجہ سے ایسٹ پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا کیا جاتا ہے. ہماری مملکت تو اس کے حقوق چھینے جاتے ہیں، اور آج یہ اردو اسپیکنگ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ 3 سطحی حکومت قائم کی جائے، جس کے تحت اختیارات کو مرکز سے صوبوں میں، صوبہ سے لوکل باڈیز میں دیے جائیں، تاکہ امور مملکت میں لوگ حصے دار بن سکیں، لوگ اس ملک کے مالک بن سکیں. اقتدار اعلیٰ کا سرچشمہ عوام ہے، تو اقتدار بھی عوام کے پاس ہونا چاہیے. اس ملک کے غیر پیداواری اخراجات اپنے انتہا کو پہنچ گئے، جہاں جو بالکل ترقی کے آخری کنارے پر کھڑی ہوئی ہیں، ان چند ریاستوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم جرأت کے ساتھ غیر پیداواری مدوں میں 30% کا کمی کی جائے، اور 30% میں 10% جو ہے ڈائریکٹلی صنعتی انفراسٹرکچر قائم کرنے پر لگایا جائے. بقیہ تعلیم پر، صحت پر، ٹرانسپورٹ پر خرچ کیا جائے، تاکہ عوام بھی تو یہ محسوس کر سکے کہ یہ ان کا ملک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں عوام کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا ہے، اور مختلف سطحوں پر ریاست کے آئین میں یہ تبدیلی لائی جائے
مذہب کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کی فقہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، کسی کا مسلک کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ریاست کے سامنے تمام شہری برابر کی حیثیت کے مالک ہوں گے۔ اگر آپ کی تبدیلیاں کرنے کے لیے تیار ہیں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کرائسس سے نکل سکتا ہے، لیکن پاکستان قومی جبر اور طبقاتی ظلم کی فضا میں نہیں نکلے گا۔ یہ شہر ہمارا، اس کا بھی حل ہے۔ یہ شہر ہمارا 1,20,00,000 کا شہر ہے، اور حکومت کی نظر میں اسے 60 لاکھ کا شہر کہا جاتا ہے۔ دنیا کے جو بڑے شہر ہوتے ہیں، اور یہ دنیا کے بڑے شہروں 10 بڑے شہروں میں سے ایک ہے، اس شہر کو کیسے چلاؤ گے؟ ڈنڈے سے، طاقت سے؟ یہ شہر نہیں چلے گا، یہاں بغاوتیں پھوٹیں گی۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ شہر کو چلانے کے لیے سٹی گورنمنٹ، شہری حکومت قائم کی جائے، جیسے واشنگٹن میں شہری حکومت ہے۔ 1 کروڑ شہر کے 20 لاکھ کے شہر کے اندر پرائمری اسکولوں کی تعداد، سرکاری پرائمری اسکولوں کی تعداد بعض دیگر ڈویژنوں سے کم رہ گئی ہو۔ بہت اٹھی کہ پہلے بغاوت مشترکہ اٹھا کرتی، ہم سب ساتھ لڑا کرتے تھے، سندھی، بلوچ، پٹھان، مہاجر اکٹھے لڑتے تھے، لیکن حالات گزرتے گئے، انہوں نے ہمیں لڑایا اور پہلے باری سب کو مارا۔ انہوں نے پہلے بنگالیوں کو مارا، ملک توڑ دیا۔ انہوں نے پٹھانوں کو ریزا کیا، کس طرح کی ہماری پارٹی پر پابندی لگایا۔ انہوں نے بلوچوں کو مارا، انہوں نے سندھیوں کو ذلیل و رسوا، اپنی مملکت میں وہ سندھ جو پاکستان بنانے میں پیش تھا ان کو ذلیل کیا۔ اس پاکستان بنانے والوں میں سید شامل تھے، انہیں غدار کیا گیا اور موت کے دن تک وہ زیر حراست رہے۔ سید غدار نہیں تھا میری نظر میں، میری نظر میں قبلہ منگا غدار نہیں ہے، میری نظر میں مجیب الرحمان غدار نہیں تھا، میری نظر میں غفار خان غدار نہیں تھے، میری نظر میں یہ ریاستی ڈھانچہ غدار ہے، اسے ختم کر دینا چاہیے اور موجودہ حکمرانوں کو بھی اخلاق اٹھا کر دے دینا چاہیے۔ اس لیے میں اس شہر کے تمام باشندوں سے کہتا ہوں، جس میں میں اپنے سندھی بھائیوں سے کہتا ہوں، پٹھان بھائیوں سے کہتا ہوں، ہمیں مل کر اس شہر کو بچانا۔ یہ اختیارات حکومت کو نہیں دیے جا سکتے کہ وہ جس دن چاہے جس کے گھر میں گھس جائے۔ آج ظلم کی انتہا ہے، صرف لڑکیوں کو نہیں مارا جا رہا ہے، یہاں پنجابی کی بھی جیب سے پیسے نکال کے لوٹ دیے جاتے ہیں، مزدور پٹھان مزدور تنخواہ لے کے جاتا ہے تو رینجر والے اس سے پیسے چھین لیتے ہیں۔ بغیر وارنٹ کے لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہو، عورتوں کی تصویر کر رہے ہو، ڈاکے ڈال رہے ہو، تم بچوں کو پولیس مقابلہ دکھا کر مار رہے ہو۔ آئین بھی ہے، قانون بھی ہے، عدالت بھی ہے، انتظامیہ بھی ہے، تم کراچی والوں کو دیوار سے نہیں لگا سکتے۔ میں معراج محمد خان آپ کے سامنے، سب کے سامنے کہتا ہوں، میں خاموش نہیں رکھوں گا، میں کراچی کو تباہ نہیں ہونے دوں گا، میں پنجابی سندھی بلوچ پٹھان کو ساتھ ملا کر اس حکومت کو چیلنج کروں گا۔ نہیں مارنے دیں گے ہم اپنے بچوں کو۔ کب تک ماتمی جلوس نکالیں گے ہم منتخب کرنا ہے یا بیٹھ کرنا ہے؟ ہمیں چاہتے ہیں ایم کیو ایک منتخب پارٹی ہے، اسے لوگوں نے حق دیا ہے، نمائندہ بنایا ہے، ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ بات چیت کرو، اور اب بات چیت تمہارے درمیان نہیں ہوگی، دونوں بات چیت میں سینئر پاکستانی رہنماؤں کو، جس کے اندر نواز شریف صاحب شامل ہیں، عبد القادر صاحب شامل ہیں، افضل خان صاحب شامل ہیں۔ میں کیونکہ ہماری تقریب دیر سے شروع ہوئی ہے، شہر میں جلوس ہے، بات کو یہاں ختم کرتا ہوں، لیکن ایک چیز کے لیے کہ ہماری قوم ایک زندہ قوم ہونا چاہیے۔ آج ہم زندہ نہیں ہیں، ہمارے یہاں ہمارے جو لوگ ہیں جو جدوجہد کرتے ہیں ان کا احترام اس مملکت میں نہیں ہوتا، ہمارے جو سائنسداں ہیں ان کا احترام اس مملکت میں نہیں ہوتا،
ہمارے جو صحافی ہیں، جو اہل قلم ہیں، ان کا احترام اس مملکت میں نہیں ہوتا. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ پورے دوست جو یہاں آئے ہوئے ہیں، میں چند شخصیات کا نام لوں گا. پہلی شخصیت وہ ہے جس نے سائنس کے میدان میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے. طلباء کی تحریکوں میں شامل، مزدوروں کی تحریکوں میں شامل، اور آج پریس کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم انہیں ٹریبیوٹ پیش نہیں کریں گے. ہمارے حاکم تو بے ضمیر ہو گئے ہیں. وہ تو کسی شریف آدمی کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتے. کہا ہے نا کسی نے کہ حکمراں ہو گئے کمینے لوگ، خاک میں مل گئے نگینے لوگ. پریس جو ہے وہ ایک ستون ہے، قومی جدوجہد کا، قومی آزادی کا اور قومی ریاست کا ایک ستون ہوا کرتا ہے. اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ کھڑے ہو کر، جب میں ان کے نام لوں، عبدالحمید چھابڑا کو ٹریبیوٹ دیں. کچھ دوست ہمارے نہیں آئے کسی وجہ سے. اس شہر میں لوگوں کے درج کروں گا. عبدالحمید چھابڑا صاحب سامنے آ جائیں، ہمارے دوست سامنے آ جائیں کہ ہم کھڑے ہو کر اب ان دوست آئیے. عبدالحمید چھابڑا صاحب، ہم ہیروئن فروشوں نے روشن نہیں کیا ہے، اسمگلروں نے روشن نہیں کیا ہے، ان لوگوں نے. اس لیے ہم زبردست تالیوں کی گونج میں ان کو خراج عقیدت پیش کریں. سلام. 1996 میں معراج محمد خان کی کراچی پریس کلب میں ملک بھر کے سیاستدانوں کے درمیان پیش کی گئی اس تقریر کے بعد بڑے سیاسی لیڈرز نے معراج محمد خان کی اس تقریر میں کی گئی باتوں کی تائید کی. ہم یہاں کچھ لوگوں کی تقاریر سے اقتباسات پیش کر رہے ہیں. سندھی ہونے کے ناطے سے مجھے سندھ کے کئی حلقوں سے سابقہ پڑتا ہے. اکثر سندھی حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ مہاجروں کا سرے سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور انہوں نے بلا وجہ محض تعصب کی بنا پر ایک طوفان برپا کیا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک دوسرے علاقے اور ایک مختلف تہذیب سے ہجرت کر کے یہاں آ کر بسنے سے ان کے اجتماعی شناخت کے بے شمار مسائل، وہ پاکستان کو برصغیر کے مسلمانوں کا گھر سمجھ کر یہاں آئے تھے. وقت نے اس مفروضے کو غلط ثابت کیا. پھر وہ یہاں محض پاکستانی کی حیثیت سے جانے جانا چاہتے تھے. مشرقی پاکستان کے علمیے نے اس گنجائش کو بھی پکڑ لیا. جب تک مشرقی پاکستان ہم سے الگ نہیں ہوا تھا، یہاں نیشنلٹیز کے کیمپ میں بات کرنا گناہ کبیرہ سمجھا جاتا تھا. لیکن اس کے بعد نظام میں کچھ تبدیلی آئی. علاقائی قومیتوں کی بات ذرا کھل کر ہونے لگی. اس نظام میں سندھ کے بسنے کے ناطے سے مہاجروں نے کبھی زبان میں اپنے آپ کو نیا سندھی کہلانا شروع کیا، لیکن یہ بات بھی بنتی نظر نہیں آئی. اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شناخت کا مسئلہ شدید صورت اختیار کرتا گیا. تہذیب مفادات کو ٹھیس پہنچائی. ایک دن تو وہ تھا کہ آج آپ کانپور سے کراچی پہنچے اور کل آپ کو کوئی ملازمت یا دوسرا روزگار مل گیا. اب حالت یہ ہے کہ ایک نوجوان نے بہت اچھے نمبروں سے انجینئرنگ کی یا میڈیسن کی ڈگری حاصل کر لی ہے، لیکن 4-5 سال دھکے کھانے کے باوجود اسے روزگار میسر نہیں ہوتا. آپ کا بچہ اور میرا بچہ پہلی جماعت سے انٹرمیڈیٹ تک کراچی یا حیدرآباد کے ایک ہی اسکول میں جاتے رہے ہیں. آپ کے بیٹے نے 70% مارکس حاصل کی ہیں اور میرے بیٹے نے 50%. لیکن آپ کے بچے کو ڈاکٹری یا انجینئرنگ میں داخلہ نہیں ملتا. میرا بچہ رورل PRC لے آتا ہے اور اسے داخلہ مل جاتا ہے. اب یہاں چونکہ کسی ایک ڈس ایڈوانٹیج سفر کرنے کی سرے سے کوئی بات ہی نہیں تھی، اس لیے کوٹا سسٹم سوائے ایک بہت بڑی ناانصافی کے اور کچھ نظر نہیں آتا. ہم پہلے دن سے اگر ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرتے، ایک دوسرے کا استحصال نہ کرتے، تو یہ دن ہمیں نہیں دیکھنے پڑتے کہ کسی دن
پختونوں پر بمباری ہوتی ہے، کسی دن بلوچوں پر خودکشی ہو رہی ہے، اور اس وقت کراچی کے شہر میں اردو بولنے والوں کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ کتنی نہ شرم کی بات ہے، یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم نے ایک دوسروں کے حقوق کے احترام نہیں کیے، ہم نے نہیں کیا۔ کیا حق مانگنا جرم ہے؟ کل ہم اکیلے تھے، مہاجر تنہا تھے، آج ان کے ساتھ سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ بھی ہے، غیور پختونوں کی جماعت ANP بھی ہے، بلوچستان کے بہادر عوام کی جماعت جمہوری وطن پارٹی بھی ہے، جمہوریت پسند جماعت تحریک استقلال بھی ہے، اور ترقی پسند عوام کی جماعت وہ بھی مہاجر آزادی بھی۔ ہم اکیلے نہیں ہیں چاروں صوبوں میں۔ اب ہمیں دبانا اور ہمیں کچلنا اسی کے لیے ممکن ہے۔ صدر نشینان اور بہنوں اور بھائیوں، تکلفات کی باتیں ختم کر کے مختصراً چند الفاظ میں کچھ کروں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کہا گیا کہ کراچی کے خلاف سازش ہے، میں یہ نہیں مانتا، ملک کے خلاف سازش ہے۔ اور ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ بے عمل اور خود فریب ہیں سیاستدان، ہم سب کھڑے ہو کر امن ثبوت دیتے ہیں کہ ہم سب کراچی کو امن لانے کے لیے اور ملک میں سازش کو ختم کرنے کے لیے ہم سب متفق ہیں۔